السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، اس دنیا کے اندر بسنے والے ہر انسان پر، چاہے وہ کسی بھی مذہب بلکہ انسان سے بڑھ کر ہر ایک مخلوق پر، اللہ تبارک و تعالی کے بے شمار احسانات اور انعامات ہیں، لیکن ان میں سے انسان پر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ احسانات اور انعامات کی بارش کی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو سب سے زیادہ قابل تعظیم بنایا۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ اب وہ انسان ہے، چاہے کسی بھی مسلک اور مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو، اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر رکھی، لیکن ان میں سے بھی کچھ چند خصوصی نعمتیں ایسی ہیں جو اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما رکھی ہیں، اور ان نعمتوں کی بنیاد پر اہل ایمان کو اللہ تعالی دونوں جہاں میں کامیاب کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ چنانچہ ان نعمتوں میں سے جو ایک بہت بڑی نعمت ہے وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی طرف نبی بنا کر مبعوث کرنا۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت تو ظاہری طور پر اگر سے 40 سالہ زندگی میں ملی، 40 سال کے بعد ملی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا کے اندر تشریف لانے والے تھے تو اسی وقت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور کرامات کا ظہور ہونے لگا۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو، کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ، نان بریدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالی نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ، چرند پرند کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضے اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا۔ ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے، اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو بعض مغیبات کی خبر دے دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی، تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کسرا پھٹ گیا اور اس کے 14 کنگورے گر پڑے، اور فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتے تھے۔ بخیر سادہ جو ہمدان قم سے درمیان ایک بالکل خشک ہو گیا،
وادی سعدہ جو شام و کوفے کے درمیان تھی بڑی خشک ہو پڑی تھی، تشریف لانے کے ساتھ ساتھ معجزات اور کرامات۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے سب سے محترم بشان ہستی کو ہمارے طرف نبی بنا کر بھیجنے کی شکل میں یہ سب سے بڑا انعام اور احسان ہمارے اوپر کیا۔